موضوع ہے ہمارا کہ اللہ کی محبت، تو یہ ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ یہ ایک ضروری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے کیسے آباد کریں۔ بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اور دیکھیں، یہ تھوڑی سی سوچ و بچار اور فکر سے کام لینا چاہیے۔ اس میں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے اسباب ہوتے ہیں اور پھر وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، یہ عالم اسباب ہے۔ یہ ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے، اور اسباب استعمال ہوتے ہیں ہر چیز میں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کا پابند کیا ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر نہیں کرتا کام۔ مثال کے طور پہ قرآن ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اور نبی کے درمیان کی ایک بات ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا ہے، جبرائیل کو۔ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن آپ کے دل پہ نازل کیا ہے جبرائیل نے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے، اس میں کوئی خاص اتنی سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ کائنات نہیں تھی، بنی، اس کا سبب بنا، سائنس بھی کہتی ہے۔ پھر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے۔ بارش تو اللہ تعالیٰ، ہماری ضرورت ہے، بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب ہے۔ آج کل جو بھی ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، اس کے لیے اسباب بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ تیل ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، تو وہ اس کا سبب ہے، کیسے بنی ہے، تو وہ اسباب سائنس بتاتی ہے کیسے بنتا ہے پیٹرول۔ تو یہ ایک مختصر بات ہے۔ اب جو موضوع ہے ہمارا کہ اللہ کی محبت، تو یہ ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ یہ ایک ضروری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ خود بخود نہیں ہوتی۔ ہمارے ذہن میں یہ وہ انتظار میں رہتے ہیں، ہو جائے گی، جب اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی، یا ہمیں توفیق ملے گی، یا کیا ہوگا یا کیا ہوگا۔ تو عام طور پہ ہم ٹالتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ہے کہ بھئی جب اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ جب آپ چاہیں گے تو اس کے لیے آپ اسباب استعمال کریں تو ہو جائے گی۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ سے جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی بھی اس طرف نسبت ہوتی ہے۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو تعلقات بنتے ہیں یونیورسٹیوں میں، دو دل جب ملتے ہیں تو یونیورسٹی میں ایک آزادانہ ماحول ہے۔ آج کل عام طور پہ رشتے ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں پہ یا فیس بک پہ، جو بھی ہے، تو اس میں آنکھیں دیکھتی ہیں، پسند آتا ہے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس سے تعلق کو بڑھائیں، دوسرا بھی آپ کی انسیت کو محسوس کرتا ہے،
یہ میں سمجھنے کے لیے بات ہے. تو پھر وہ اس کا رسپانس دیتا ہے مثبت، پھر بات چیت چلتی ہے، پھر بات بڑھتی ہے، تو پھر ہو جاتی ہے جو بھی ہوتا ہے. تو یہ یک طرفہ بات نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام کر دیا ہے محبت کے سلسلے میں. وہ اس کی محبت ہم سے ہے. یہ دنیا اور دنیا میں ہمارا وجود اس کی محبت کا اظہار ہے. یہ کائنات کی پیدائش اور انسان کے لیے یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ تخلیق کی بنیاد محبت ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں نے چاہا کہ یہ روح مجھ تک آ جائے تو پھر میں نے کائنات کو پیدا کر دیا. ہمارے لیے تو مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس وسیع اور اس کائنات کو. بہرحال اس نے پیدا کر دیا دنیا، اور پھر دنیا میں انسان اور انسان کی زندگی کے اسباب پہلے پیدا کیے ساری چیزیں، اور پھر انسان کو بسا دیا اس میں. پھر سب سے پہلا انسان اللہ کی پہچان کرانے والا تھا، جو پہلا انسان ہے ہادی تھا. ہدایت کہتی کہ بھئی اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا. تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کی طرف. تو بہرحال ایک بات، یک طرفہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا ہے. ہمارا، میرا، آپ کا اس دنیا میں ہمارا وجود، چلنا پھرنا، بات یقین کر لیں یہ اللہ کی چاہت کا نتیجہ ہے. اللہ نے چاہا آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. قرآن میں ایک لفظ ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. اور لگ بھی یہی رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں دنیا کے لیے تو بنایا نہیں اللہ نے، تمہیں اللہ نے اپنے لیے. آخرت کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے ملاقات اور اس کا دیدار اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا ہے، اور اب ہمارا کام ہے جواب دینا. اللہ کی محبت کا ہم نے اب جواب دینا ہے. اللہ کی محبت کا ہم نے جواب دینا ہے. پہلے یہ محسوس تو کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی ہے. تو یہ بات تھوڑے دیکھیں، درجہ بدرجہ آپ محسوس کریں. آپ کی تخلیق، آپ کی صورت کس نے بنائی ہے؟ پھر ماں کے پیٹ میں 8-9 مہینے رزق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کس نے آپ کے اعضاء درست کیے ہیں؟ اور کس نے آپ کو اپنا راستہ بتایا ہے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا راستہ بتایا نا. یہ راستہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ بات جو ہے یہ نوٹ کرنے کی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کا اظہار ہیں. فواکہات کو دیکھ لیں، سبزیوں کو تو چھوڑ دیں، اناج کو بھی چھوڑ دیں. یہ جو فواکہات ہیں قسم قسم کے، اس کو آپ دیکھ لیں. یہ ہماری لذت دہن کے لیے بنایا ہے. موسمی پھل دیکھ لیں، آم دیکھ لیں، مالٹے ہیں آج کل وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ ہمارے لیے بنائے ہیں، گدھوں کے لیے نہیں بنائے. آپ کبھی پھل، یہ آم، اچھے آم کتوں کے سامنے ڈالتے ہیں یا گدھوں کے سامنے؟ وہ جب سڑ جاتے ہیں تو ٹماٹر وہ پھر کھانے لگتے ہیں گدھے. تو سوچیں ذرا، اللہ نے اپنی محبت کا کام کر دیا ہے. پورے اسباب بھی بنا دیے ہیں کہ ہم اس سے محبت کریں، اسی کو دیکھیں، اسی کو منزل بنائیں، اسی کے لیے زندگی گزاریں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم